नाज़रीन, मज़ीद आपको बताते हुए आगे हम चलते हैं कि उमूर दुनिया के हवाले से 4 अहम फ़रिश्ते हैं और यही 4 सरदार फ़रिश्ते हैं और इन्हीं के आप कह सकते हैं मातहत बहुत से फ़रिश्ते उनके अहकामात के मुंतज़िर होते हैं और उनके ऑर्डर के ऊपर वो जो है अपनी कार्रवाई करते हैं। इन 4 फ़रिश्तों में जो अहम 4 फ़रिश्ते हैं, सरदार फ़रिश्ते, वो हैं हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो हैं वो जंगों और रसूलों के वज़ीर हैं और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम जो है हर गिरने वाले बारिश के कतरे और हर उगने और गिरने वाले पत्ते के निगरान हैं और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम जो हैं वो समुंदर में और ज़मीन पर हर बंदे की रूह कब्ज़ करने के हवाले से निगरान हैं और हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम जो हैं वो इन तीनों फ़रिश्तों और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरमियान अमीन हैं। नाज़रीन, अब मैं ये चाहूँगा कि इन चारों फ़रिश्तों के हवाले से आपके सामने मुख्तसर तारुफ़ भी पेश करूँ। हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम जो हैं उनका असल नाम अब्दुर्रहमान है और हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सबसे करीब तर फ़रिश्ते हैं, यानी जिस्मानी तौर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अगर कोई सबसे करीब है तो हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरमियान 70 नूर के हिजाब हैं। जब से हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया है उस वक्त से वो अल्लाह ताला के सामने सफ़ बस्ता खड़े हैं और उन्होंने कभी नज़र उठा के भी नहीं देखी और अगर वो नूर के उन हिजाबों में से किसी हिजाब के करीब जाएं तो वो जल जाएं। हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम जो हैं उनके बिल्कुल सामने लोहे महफूज भी है और लोहे महफूज में जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोई हुक्म देते हैं, कोई हुक्म फरमाते हैं तो वो लोहे महफूज बुलंद हो जाती है और हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम वो हुक्म देखने के लिए अपने पेशानी को हरकत देते हैं और उसमें जो भी हुक्म होता है वो इन 3 फ़रिश्ते यानी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम, इनमें से तीनों में से किसी को वो हुक्म बता देते हैं जिससे वो मुताल्लिक़ होता है। इधर मैं आपको लोहे महफूज के बारे में भी बताता चलूँ कि लोहे महफूज के जो पर्चे हैं वो सुर्ख़ याकूत के बने हुए हैं और उसका जो कलम है वो नूरी है और उसके अंदर हर रोज़ 360 उसके हिस्से होते हैं और हर हिस्से में जो रिज़्क़ की तक़सीम, किसको इज़्ज़त देनी है, किसको ज़िल्लत देनी है, किसको हयात देनी है, किसको मौत देनी है, ये तमाम जो अहम फ़ैसले हैं वो उसमें दर्ज किए जाते हैं। नाज़रीन, आपने ये ज़रूर सुना होगा कि हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन सूर फूकेंगे। ये जो सूर है इसकी कैफ़ियत क्या है, इसकी शक्ल क्या है, इसके बारे में किताब में आता है कि सूर जो है वो सफ़ेद मोती से पैदा किया गया और इस पर इतने सुराख़ हैं जितने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सांस लेने वाली मखलूक पैदा की। अब सांस लेने वालों में चूंटियाँ भी आ जाती हैं, इंसान भी आ जाते हैं, जिन्नात भी आ जाते हैं, फ़रिश्ते भी आ जाते हैं। जितने भी ऐसी मखलूक़ात हैं जो सांस लेती हैं वो उतनी तादाद में उसमें सुराख़ हैं और वो एक सुराख़ से कोई 2 रूहें नहीं जा सकती, एक ही रूह जा सकती है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं, जब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन व आसमान को पैदा फरमाया और जब से फ़रिश्तों को पैदा फरमाया और क़यामत तक जितने भी अल्लाह ताला की मखलूक़ात हैं जो सांस लेती हैं, जो लिविंग थिंग जिसे कह सकते हैं, तो ये जितने भी हैं उस तादाद में उस सूर के ऊपर सुराख़ हैं और उसके वस्त में, उसके बीच में एक बहुत बड़ा गोलाई की शेप में एक गोलाई है जो कि ज़मीन और आसमानों के साइज़ के बराबर है और उसके ऊपर हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम का मुँह है। नाज़रीन, इधर मैं आपको ये बताता चलूँ कि हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम का एक पर मशरिक़ की तरफ है, एक मग़रिब की तरफ है और एक पर उनका जो है सातों ज़मीन के नीचे है और एक पर उनका उनके सर के पास है और उस सर के पास जो उनका पर है उसमें उन्होंने अपने सर को छुपाया हुआ है। हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला का कोई हुक्म सुनाते हैं तो जो नीचे जितने भी फ़रिश्ते हैं वो उनकी चीख निकल जाती है हैबत से, खौफ से, और जब उनको होश आता है तो वो पूछते हैं कि आपके रब ने क्या फ़रमाया। तो उस वक्त हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात बुलंद है और अल्लाह ही ताला सबसे बड़ा है। जब हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का कोई हुक्म सुनाते हैं तो जो नीचे फ़रिश्ते होते हैं उनकी हैबत से, खौफ से जो है चीख निकल जाती है और जब उनको होश आता है तो वो पूछते हैं कि आपके रब ने क्या फ़रमाया।
تو وہ اور حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حق فرمایا اور وہی سب سے بلند ہے اور وہی سب سے بڑا ہے۔ ناظرین، جیسے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہیں وہ حاملین عرش میں سے ہیں، یعنی وہ فرشتے جنہوں نے عرش الہی کو اٹھایا ہوا ہے ان میں سے ایک وہ ہیں۔ تو اس کی کچھ کیفیت کچھ یوں ہے کہ ایک کونا جو عرش الہی کا ہے وہ ان کے کندھے پر ہے، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کا جو سر ہے وہ 7ویں آسمان سے بھی تجاوز کر گیا ہے، اور ان کے جو پیر ہیں وہ 7ویں زمین کے نیچے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو جس فرشتے نے سجدہ کیا وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تعارف پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اصل نام عبداللہ ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں اپنی حیات مبارکہ میں 2 دفعہ دیکھا۔ ایک تو اس وقت دیکھا جب آپ نے خود خواہش ظاہر کی تھی، تو جب آپ نے خود خواہش ظاہر کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ایک پر مبارک دکھایا جس سے آسمان کے دونوں کونے پر ہو گئے تھے، اور دوسری دفعہ اس وقت ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے واقعے پہ تشریف لے گئے تو سدرۃ المنتہا کے قریب آپ نے ان کی اصل صورت میں زیارت کی۔ یہاں میں بتاتا چلوں کہ سدرۃ المنتہا ایک درخت کا نام ہے جس کی جڑیں 6 آسمان میں ہیں اور اس کی انتہا 7ویں آسمان پہ ہے، اور اس درخت کے جو پتے ہیں اور اس کی شاخیں ہیں وہ نور کی بنی ہوئی ہیں۔ اب ہم واپس حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف آتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دنیا میں تشریف لاتے تھے تو عموماً وہ ایک صحابی رسول حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شکل میں آتے تھے، اور کبھی کبھار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جب زیارت کرتے تو ایسے ان کو نظر آتے تھے جیسے چھلنی کے پیچھے سے کسی کو دیکھا جائے تو اس طرح آپ کو نظر آتے تھے۔ ناظرین، روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 2 کندھوں کا جو فاصلہ ہے وہ اتنا ہے کہ جتنا کہ اگر 700 سال تک ایک تیز ترین پرندہ مسلسل اڑتا رہے تو جتنا ڈسٹنس وہ ٹریول کرے گا اتنا ان کے 2 کندھوں کے درمیان فاصلہ ہے۔ آئیے ہم اس کو کیلکولیٹ بھی کر لیتے ہیں۔ تیز ترین پرندہ آپ خود گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں، وہ پیراگرین فیلکن ہے جو کہ 389 کلومیٹر پر آور کے حساب سے جو ہے وہ فلائی کرتا ہے۔ اگر یہی پرندہ 700 سال تک مسلسل اڑتا رہے تو یہ تقریباً 2 ارب کلومیٹر سے بھی زیادہ کا ڈسٹنس بنتا ہے، یعنی کہ ایک کندھے سے دوسرے کندھے کا فاصلہ 2 ارب کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے۔ یہ 2 ارب کلومیٹر کتنا ہوتا ہے، تھوڑا اندازے کے لیے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ میں پاکستان میں ہوں، پاکستان سے امریکہ کا جو فاصلہ ہے وہ 12,500 کلومیٹر ہے۔ ہم دنیا میں رہتے ہیں، دنیا سے چاند کا جو فاصلہ ہے وہ 3,84,000 کلومیٹر ہے۔ تو ایک طرف آپ 3,84,000 کو رکھیں اور ایک طرف 2 ارب سے زیادہ کلومیٹر کو رکھیں۔ سبحان اللہ! اگر آپ سوچیں کہ اگر اللہ کی مخلوق کا یہ روب اور دبدبہ ہے تو اس مالک کی کیا شان ہوگی۔ ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شکل و صورت کے حوالے سے بھی روایتوں میں تفصیلات آتا ہے کہ آپ کے بال گھنگریالے ہیں اور آپ کا سر جو ہے مرجان کی طرح سفید ہے۔ مرجان ایک موتی کا نام ہے جو برف کی طرح سفید ہوتا ہے، اور آپ کے سامنے کے دانت نہایت چمکیلے ہیں اور آپ کی پیشانی بہت روشن ہے، اور آپ کے پاؤں کے بارے میں اور ان تلووں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سبز رنگ کے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے ایک دفعہ آپ سے خواہش ظاہر کی کہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصل صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا کہ آپ اس کی تاب نہیں لا سکتے، اور لیکن انہوں نے اصرار کیا۔ تو جب ان کو دکھایا گیا تو انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں مبارک جب دیکھے تو وہ ادھر ہی بے ہوش ہو گئے۔ ناظرین، فرشتوں کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اپنی شکل و صورت کو اور اپنی قد کاٹ کو بدل سکتے ہیں، مطلب وہ انسان کی صورت میں بھی آ سکتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تیتر کی طرح چھوٹے ہو گئے۔ تو یہ ان کے اندر صلاحیت اللہ رب العزت نے رکھی ہوئی ہے۔ تو وہ اگر دنیا میں تشریف لاتے تھے اور دنیا تو ان کے سامنے
سائز کے اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی، تو یقیناً وہ اپنے اس سائز کو چھوٹا کر کے یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت دی تھی، صلاحیت دی تھی، اس طرح زمین پہ تشریف لاتے تھے. نہیں تو جیسے ہم بتا چکے ہیں دنیا کا جو سائز ہے وہ تو ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا اگر وہ اپنی اصل صورت میں ہوتے. اور آپ کو میری بات اس طرح بھی سمجھ آئے گی کہ جب معراج کے واقعے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ نے یہ فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جو آنکھ کے جو بیچ کا حصہ ہے اس نے پورے آسمان کے کونوں کو پر کر دیا تھا. روایتوں میں یہ آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جو سب سے قریب تر ہوئے، یعنی فزیکلی جو سب سے قریب تر ہوئے، وہ 500 سال کی مسافت ہے. اور اس سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے سب سے قریب تر ہیں جسمانی طور پر، اور وہ جو ان کا فاصلہ ہے وہ 70 سال کا ہے. ناظرین، اب حضرت میکائیل علیہ السلام کی طرف آتے ہیں. حضرت میکائیل علیہ السلام کا اصل نام عبید اللہ ہے، اور حضرت میکائیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عمر میں بڑے ہیں. حضرت میکائیل علیہ السلام کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ آپ بیت المعمور جو مقام آسمانوں پہ ہے وہاں فرشتوں کی امامت کراتے ہیں. یہ وہی مقام ہے جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ دنیا میں جو خانہ کعبہ ہے اس کے بالمقابل آسمان پر جو بیت المعمور، جو آپ سمجھ لیں آسمانوں میں خانہ کعبہ ہے جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، یہ اس کے پاس ایک جگہ ہے جہاں باجماعت فرشتوں کی نماز ہوتی ہے، وہاں یہ فرشتوں کی امامت کراتے ہیں. اب ہم آپ کو حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بارے میں بھی کچھ بتائیں. حضرت اسرائیل علیہ السلام، جن کو ہم سب جانتے ہیں کہ ملک الموت کے نام سے مشہور ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام جب کسی کافر کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو وہ کافر آپ کو اس صورت میں دیکھتا ہے کہ آپ ایک سیاہ فام انسان کی شکل میں ہوتے ہیں، اور آپ کا سر آسمانوں میں ہوتا ہے، اور آپ کے منہ سے آگ کے شعلے برس رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے جسم میں جتنے بال ہیں وہ سارے بال ایک آدمی کی شکل میں ہوتے ہیں جس کے منہ سے اور جس کے کانوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوتے ہیں، اور آپ کی آنکھیں سامنے کی طرف بھی ہوتی ہیں اور پیچھے کی طرف بھی ہوتی ہیں. یہ بہت ہی، اگر اس کو تصور کیا جائے، اور یہ بہت ہی ہیبت ناک منظر ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ناظرین، حضرت اسرائیل علیہ السلام کے لیے بہت سے روحوں کو قبض کرنا کوئی مشکل بات نہیں، کیونکہ اس دنیا کو آپ کے تابع کر دیا گیا ہے، اور آپ کے لیے اتنا ہی آسان ہے روحیں قبض کرنا جیسے ایک شخص پلیٹ میں کھانا کھا رہا ہے اور وہ جہاں سے بھی چاہے لقمہ لے لے، تو بالکل ایسے ہی دنیا کو آپ کے تابع کر دیا گیا ہے. روایت میں آتا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے گھٹنوں کے درمیان پوری دنیا ہے، اور آپ کے ہاتھ میں تمام انسانوں کے موت کے اوقات کی لوح ہے، اور آپ کے سامنے آپ کے مددگار فرشتے کھڑے ہوئے ہیں. آپ لوح کو دیکھتے ہیں اور پلک بھی نہیں چھپکتی کہ اس شخص کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ جس کی روح قبض کرنی ہوتی ہے. پھر آپ اپنے مددگار فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس کی روح قبض کر لو. جنگ کی صورت میں جب کثرت الاموات ہوتی ہیں تو اس صورت میں آپ اس روح کا نام پکارتے ہیں اور وہ لپک کر آپ کی طرف دوڑی چلی جاتی ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام جب کسی مومن بندے کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو اس کو اللہ کا پہلے سلام پیش کرتے ہیں اور ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں آتے ہیں.